ایک اور سوسائٹی بڑھ چکی ہے اور انویسٹرز کو اتھارٹیز کی جانب سے بتایا جا چکا ہے کہ یو آر آن یور آن۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایس این جی پی ایل، آئسکو اور پی ٹی سی ایل سے بھی کہا ہے کہ وہ منظوری کے بغیر تیار کی جانے والی اس غیر قانونی اسکیم کو یوٹیلیٹی کنیکشنز فراہم نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریئل اسٹیٹ پر ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان سہیل دی آئرن مین جعفری ایج مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اسی امید، یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور دست قدرت سے ملنے والی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے کہیں گے کہ ہمارے چینل ایج مارکیٹنگ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان میں ہونے والے تمام اچھے ریئل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس کی ٹائملی اپڈیٹس آپ کو ملیں اور آپ کو اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کا بھی پتہ چلتا رہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جناب ایک اور سوسائٹی بڑھ چکی ہے اور انویسٹرز کو اتھارٹیز کی جانب سے بتایا جا چکا ہے کہ یو آر آن یور آن۔ تو اتھارٹیز کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے، انویسٹرز کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر فائنلی ایک میرا پوائنٹ آف ویو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ میرے اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر اپنی جو بھی کرٹیسزم ہو یا آپ اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہتا ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ چلتے ہیں جناب آج کی اس خبر کی جانب، اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی سی ڈی اے نے زون 4 میں ایک اور ہاؤسنگ اسکیم کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ سی ڈی اے نے سی ڈی آرڈیننس 1960 اور آئی سی ٹی زوننگ ریگولیشنز 1992 سیکشن 49C کے تحت نوٹس جاری کیا ہے، جس کے مطابق اتھارٹی کی منظوری کے بغیر بیلجیم ٹاؤن کی تشہیر اور مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ تو دستاویز کے مطابق بیلجیم ٹاؤن کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ سی ڈی اے کے نوٹس کے مطابق 2010 میں ترمیم شدہ آئی سی ٹی زوننگ ریگولیشن 1992 کی دفعات اور آئی سی ٹی اسلام آباد میں پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کی منصوبہ بندی اور ترقی کے لیے وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق اسلام آباد میں نجی اسپانسرز کی جانب سے سی ڈی اے کی منظوری کے بغیر کوئی ہاؤسنگ اسکیم شروع نہیں کی جا سکتی ہے۔ سی ڈی نے عام لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اس غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں یا لینڈ سب ڈویژنز میں کسی قسم کی بکنگ، فروخت یا خریداری سے گریز کریں۔ اس نے عام لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے سی ڈی اے سے اسکیم کی قانونی حیثیت چیک کریں۔ سی ڈی نے عام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اسکیموں کی تازہ ترین صورتحال اور منظور شدہ لے آؤٹ پلانز کے لیے اپنی ویب سائٹ ضرور دیکھیں۔ سی ڈی کے مطابق اس نے اپنی ویب سائٹ پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فہرست آویزاں کر دی ہے اور کسی بھی فراڈ یا نقصان کی صورت میں سی ڈی اے ذمہ دار نہیں ہوگا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایس این جی پی ایل، آئسکو اور پی ٹی سی ایل سے بھی کہا ہے کہ وہ سی ڈی اے کی منظوری کے بغیر تیار کی جانے والی اس غیر قانونی اسکیم کو یوٹیلیٹی کنیکشنز فراہم نہ کریں۔ سی ڈی اے نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کے اسپانسرز اور انتظامیہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ پلاٹوں، پراپرٹیز، اپارٹمنٹس کی غیر قانونی اشتہارات، بکنگ، الاٹمنٹ، ٹرانسفر اور مارکیٹنگ سے گریز کریں۔ سی ڈی اے کے مطابق سی ڈی اے کے متعلقہ ڈائریکٹوریٹ پہلے ہی غیر قانونی اسکیم کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے۔ تو یہ خبر آپ کے سامنے رکھنی تھی جناب، جس میں بیلجیم ٹاؤن کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے جناب ہم اتھارٹیز کے پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آف کورس اتھارٹیز سے تمام تر منظوری لینے سے پہلے آپ پروجیکٹ کو لانچ نہیں کر سکتے ہیں۔ دس از واٹ the book says۔ کتاب کے مطابق، جسے ہم رول بک کہتے ہیں، اس کے مطابق آف کورس پہلے آپ نے منظوری لینی ہے، اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ شروع کرنا ہے۔ یہ اتھارٹیز کا ورژن ہے اور یہ وہی ورژن ہے جو ہمیشہ سے کہا تو جاتا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے اور موسٹ آف دا ٹائم اداروں کی طرف سے ہی نہیں ہوتی ہیں۔ دیٹ از اے سیڈ ریئلٹی۔ یہ پریکٹس ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں اور جو نجی لینڈ آنرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں جناب، وہ زمین خریدتے ہیں، اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور فائلز بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب فائلز بک جاتی ہیں نا، اس کے بعد اتھارٹیز کو یاد آتا ہے کہ ہو یہ تو 2 سال سے فائلیں بیچ رہے ہیں، یہ تو اچھا خاصا مال اکٹھا انہوں نے کر لیا ہے، اب تو عوام کو چونا لگ چکا ہے، اب تو عوام کے پیسے ان ڈیولپرز کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، اب تو عوام ان ڈیولپرز کے رحم و کرم کے اوپر ہیں۔ تو پھر یہ اس طرح کے نوٹسز نکلتے ہیں اور ایکشنز بھی ہوتے ہیں۔ صرف نوٹسز تک بات نہیں ہوتی، ایکشنز بھی ہوتے ہیں، گیٹ پہ مسمار کیے جاتے ہیں، ان کی چوکیاں بھی مسمار کی جاتی ہیں، تمام تر کاروائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو کی جب ہم بات کریں گے نا، تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ بائی دین۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ جتنی بھی لیگل باڈیز ہوتی ہیں، جتنی بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں،
یہ پرویکٹیو نہیں ہوتی، ہمیشہ ریئیکٹیو ہوتی ہیں. لوگ جب انویسٹ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایکشنز ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو بائی دا بک چلانا ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈویژن کے اندر، آپ کے ضلع کے اندر، آپ کی تحصیل کے اندر، آپ کی ناک کے نیچے چیزیں ہو رہی ہیں، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، بکنگ ہو رہی ہے، ٹرانسفرز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو تب نہیں پتا تھا. سال بعد کیسے چیزیں یاد آتی ہیں، 2 سال بعد کیسے چیزیں یاد آتی ہیں، آپ کے بالکل سامنے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو انویسٹر کا تو آلریڈی نقصان ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے نوٹسز کے بعد مزید ہوتا ہے، بیکاز پھر لوگ پھینک کے چیزیں بھاگتے ہیں اور ان کی چیزوں کی ورتھ مزید کم ہو جاتی ہے. تو انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے جب میں بات کروں گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ پہلے دن سے، انگریزی میں کہتے ہیں نپ ان دا بڈ، اس پروجیکٹ کو آپ اگنے ہی نہ دیں. آپ پہلے دن ہی پہنچ جائیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یار اتھارٹیز جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں سر. حکومت کی ریٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کو تاریخ میں ہمیں بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں حکومت کی ریٹ کی، کہ حکومت کی ریٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو حکومت کے سامنے اگر چیزیں ہو رہی ہیں اور حکومت اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کو سال بعد یاد آتا ہے، تو یار یہ تو خیر کوئی اچھی پریسیڈنس نہیں ہے. لیکن ایسا ہی چونکہ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یا تو پہلے دن سے یہ چیزیں نہ ہوں، یا پھر اگر وہ شروع ہو گئی ہیں نا تو پھر فیسیلیٹیشن کی جائے کہیں سے نا، بجائے کس طرح کے نوٹسز نکال کے. تو پھر آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے اگلوں سے بات کریں کہ بھائی آپ کی یہ چیز کم ہے، یہ پوری کریں، اور ان کو پھر چیزیں موو فارورڈ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا سرمایہ نہ پھنسے. کیونکہ لوگ جب سرمایہ داری کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ اس پروجیکٹ کو سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو پھر وہ جو پیسے لوگوں کے چلے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ دیٹ از اے ویری سیریس کوسچن. اور میرے خیال سے اس سوال کا جواب جو ہے وہ اتھارٹیز کو سوچنا چاہیے، اور میکنزم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو نپ اینی تھنگ ان دا بڈ اگر وہ اگینسٹ دا بک ہے، اگر وہ اگینسٹ دا لا ہے. دوسری چیز اب جو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھنا تھا، دیکھیں آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ پہلے تمام تر چیزیں منظور ہوں، اس کے بعد مارکیٹنگ ہو، اس کے بعد بکنگ ہو اور پروجیکٹ آگے کی طرف چلے. لیکن پاکستان میں یہ ہوتا نہیں ہے، اور اگر آپ تمام تر این او سیز کا اور تمام تر منظوریوں کا انتظار کرتے رہیں گے، پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بائی دا ٹائم وہ این او سیز آتے ہیں تو پروجیکٹ جو ہے وہ مہنگا بہت ہو چکا ہوتا ہے، فائل ہیوی بہت ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اس اپرچونٹی کو لوز کر جاتے ہیں. ارلی انٹرنٹ جو پہلے آ گیا، اس نے پہلے اس میں ہاپ ان کر لیا. آف کورس شروع میں رسک زیادہ ہوتا ہے لیکن ریوارڈ کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اب شروع میں اگر رسک بھی زیادہ ہے اور ریوارڈ کے چانسز بھی زیادہ ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس پہ میرا بڑا ایک سمپل سا سٹانس ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے ڈیولپر کا پاسٹ دیکھیں اور ان کی پاسٹ کی ہسٹری دیکھیں. لوگوں کو اور بزنس اینٹیٹیز کو عادتیں ہوتی ہیں اور عادتاں سراں نال جاندیاں نے. پنجابی زبان دیاں کہاوتاں جڑیاں نے بڑیاں سٹرانگ نے، بیکاز پنجابی جو ہے وہ اردو کی بھی ماں ہے، تے عادتاں سراں نال جاندیاں نے. اگر کسی ایک ڈیولپر کا بزنس کرنے کا ایک پرٹیکولر سٹائل ہے، وہ اوور نائٹ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. اگر کسی کو ڈیلیور کرنے کی عادت ہے تو وہ ڈیلیور کریں گے، بیکاز ان کو عادت ہے نا، دیٹس واٹ دے ڈو. اور اگر کسی کو لوگوں کو پھنسا کے رکھنے کی عادت ہے، ڈیلیوری لیٹ کرنے کی عادت ہے، یا ڈیلیور نہ کرنے کی عادت ہے، یا ڈیولپمنٹ چارجز بہت زیادہ لگانے کی عادت ہے، یا کسی طرح سے کوئی جھول رکھنے کی عادت ہے، they'll keep doing that because that's what they do. یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی خصلت ہے، اور نیچر جلدی چینج نہیں ہوتی، almost never changes by the way. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ پہلے ڈیولپر کو دیکھیں. اگر ڈیولپر اچھا ہے تو پھر میرے خیال سے ڈاکیومنٹس ہونا نہ ہونا وہ تھوڑی سی ریلیونٹ بات ہے، کیونکہ اچھا ڈیولپر جس کا ایک اچھا ماضی ہے، اچھا ماضی اتھارٹیز کے ساتھ بھی چیزیں کلیئر کروانے کا بھی، اور اپنی جو ان کی انویسٹمنٹ کی بیس ہے، جو ان کے انویسٹرز ہیں، ان کے کلائنٹ ہیں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے بھی اگر پاسٹ ہو اور لوگوں کو فائدہ ہوا، تو پھر میرے خیال سے وداؤٹ این او سی بھی آپ کو انویسٹ کر لینا چاہیے. ہم خود بہت سارے ایسے پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں جن کے پاس پہلے دن این او سی نہیں ہوتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے. الحمدللہ وی آر ہیویلی انویسٹڈ ان دیٹ پروجیکٹ، اور ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ان کے پاس این او سی نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے وہ تمام تر چیزیں بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور پروجیکٹ فلرش کرے گا. انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ہی تگڑا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رنگ روڈ کا جتنا فائدہ اس پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو ہوگا، جس طرح سے ٹھلیاں انٹرچینج کے بالکل اوپر یہ پروجیکٹ موجود ہے،
اسلام آباد مین انٹرچینج سے اٹھلی انٹرچینج 4 منٹ کی مسافت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ 5-1 منٹ میں ایئرپورٹ بھی اس پروجیکٹ سے پہنچا کریں گے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی آئیڈیل پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیگر نمبرز پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بکنگ کروا کے دیں گے۔ آج کی ویڈیو سے صرف اور صرف اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔